کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزہ اسلام کا ایک اہم رکن۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید ایک عبادت ہے۔ عبادت کا معنی کافی وسیع ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، صدقہ و خیرات ایک عبادت ہے، لوگوں پر احسان کرنا ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم یا صیام کا لفظ آتا ہے۔ لغوی معنی اس کا ہے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، مطلقاً رک جانا۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 26، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کہتی ہیں میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو یہاں صوم کا لفظ آیا رک جانا، خاموش ہو جانا۔ اسی طرح شریعت کے اندر اس کا معنی ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے، بیوی سے جمع کرنے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانے کا نام اللہ کے خاطر روزہ ہے۔ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں بھی روزے اتارے ہیں۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جو روزے اتارے ہیں، ہم لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے، ہم لوگوں پر جو روزے فرض کیے ہیں، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ یہ الگ بات ہے ان کے مہینے کچھ اور ہوں، روزوں کی تعداد کچھ اور ہوں، اوقات کچھ اور ہوں، لیکن روزے کا تصور ہر شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعتیں اتاری ہے، کوئی بھی شریعت روزے سے خالی نہیں رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کے احکام کچھ اور ہوں، روزے کے دن کچھ اور ہوں، روزوں کی تعداد کچھ اور ہو، لیکن روزے کا تصور اللہ تعالیٰ کی ہر شریعت میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اس لیے ہم اور آپ روزے کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ روزے کے لیے تیاری کریں۔ آئیے ذرا ان شریعتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری تھی۔ جب ہم اور آپ یہودی مذہب کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں روزے کا تصور ملتا ہے۔ عہد بابل میں ان کے یہاں روزہ سوگ کی علامت تھا۔ وہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب کوئی کاہن، نجومی، اسٹرالوجر انہیں یہ کہتا کہ روزہ رکھو ورنہ مصیبت آ جائے گی، تو یہودی لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے۔ یہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتہ چلتا
کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہودی لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتہ چلتا کہ بادشاہ کہیں گیا ہے، بادشاہ کہیں جانے والا ہے، تو اس کے اہتمام میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آپ ان کے کیلنڈروں میں دیکھیے، وہاں بھی روزے کا تصور ہے۔ ان کے یہاں ایک روزہ تو کافی مشہور تھا جن کو شکرانے کا روزہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں اسی روزے کی بات کر رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 69 باب صوم یوم عاشورہ حدیث نمبر 2004۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ایسا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا دن ہے، نیک دن ہے، یہ وہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانا احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ فصامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو وہ 10ویں محرم کا روزہ تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے۔ خداوند خدا کی طرف متوجہ ہوا اور منت سماجت کر کے روزہ رکھ کر ٹاٹ پر بیٹھ کر اور راگ کو اوڑھ کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہاں بھی تصور ہے کہ روزہ رکھ کر جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا، تو یہ موجود ہے عہد نامہ جدید میں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، کہ عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے دن کچھ اور ہوں۔ جب ہم ہندو مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے، جس کو وہ لوگ برت کا نام دیتے ہیں۔ ٹی ایم پی مہادیون، یہ مدراس یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر ہیں، وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایک کتاب کے اندر، آؤٹ لائنس آف ہندوازم چیپٹر 4 سیکشن 6 میں، وہ کیا کہتے ہیں، ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے بعض تہوار روزہ برت ہے، یعنی روزے کو وہ لوگ برت کہتے ہیں، لوگ اپنے نفس کی صفائی کے لیے رکھتے ہیں۔ ہر ہندو فرقے نے اپنے لیے سال میں عبادت کے طور طریقے ایجاد کر لیے ہیں، اس میں وہ لوگ روزہ یعنی برت رکھتے ہیں، کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ تو ہندو مذہب کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے یہاں روزہ رکھنے کا تصور کچھ اور ہے۔ اسلام کے اندر روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے، بیوی سے ملنے، جماع کرنے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو دیا ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے دیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ مہینہ حاضر ہو جائے تو چاہیے کہ لوگ روزہ رکھیں۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی صبح صادق جب ہو جائے، رات سے الگ ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، اس وقت تک کھاتے رہو۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر آپ کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور رات ہونے تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک روزہ پورا کرو۔ اسلام کے اندر روزے کی یہ اہمیت ہے کہ مسلسل 1 مہینے تک روزہ رکھنا ہے، یعنی روزے کی تعداد بھی متعین ہے، روزے کے دن بھی متعین ہے۔ روزہ رکھنا ہے 29 دن کا یا 30 دن کا۔ روزے کے اوقات بھی متعین ہے کہ دن ہی میں روزہ رکھنا ہے، رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، کہ روزے کا تعین کرنا بھی ضروری ہے، اور اسلام نے اس کو متعین کیا ہے کہ 29 دن رکھا جائے یا 30 دن رکھا جائے، یعنی رمضان کا مہینہ متعین کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی فرض روزہ
29 یا 30 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں اسلام نے ایسا کیا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اسلام نے ایسا اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو جاتے جو اپنے حساب سے روزہ رکھتے، اور روزے کا جو اثر ہے تقویٰ پیدا ہونا، وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہوتے کہ جو اتنا زیادہ روزہ رکھتے، جو 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ آدمی تو ادھمرا ہو جاتا، اس آدمی کی طاقت ختم ہو جاتی، وہ روزہ رکھتے رکھتے ہی اپنے آپ کو برباد کر لیتا۔ اس لیے اسلام نے روزے کے اندر چھوٹ نہیں دی ہے، مسلمانوں کو چھوٹ نہیں دی ہے، بلکہ خود متعین کیا ہے کہ آدمی 29 دن کا یا 30 دن کا روزہ رکھے۔ یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ پچھلی شریعتوں میں لوگوں کے اندر اختیار تھا، پچھلی شریعتوں میں لوگوں کے لیے اختیار تھا کہ لوگ اپنے حساب سے چاہے روزہ رکھیں، جتنے دن چاہیں روزہ رکھیں، تو اس کا اثر ختم ہو گیا، فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اسلام نے روزے کو متعین کیا ہے اور اس کے لیے 1 مہینہ رکھا ہے، اور وہ مہینہ چاہے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ یہاں دوسری بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اسلام کا روزہ ہے، یہ روزہ دوسرے تمام روزوں سے الگ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ یہاں روزہ توڑ توڑ کر بھی نہیں رکھ سکتے۔ کوئی آدمی 1 دن رکھے، پھر 10 دن کے بعد رکھے گا، پھر 20 دن کے بعد رکھے گا، ایسا بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر متعین اور لگاتار روزے رکھنا ہے، چاہے 29 دن رکھنا ہے یا 30 دن روزہ رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے نہیں آپ کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 1 روزہ رکھ لیے، دوسری شریعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، 1 روزہ رکھ لیے اور دوسرا روزہ رکھنے کے لیے بہت لمبا ٹائم لے رہے ہیں، تو کیا ہوتا، روزے کا جو اثر ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، روزہ اپنا اثر نہیں دکھا پاتا، اس لیے روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، کیا کرتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، میں دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہوں، لیکن خاص چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ آپ ہندو مذہب میں دیکھیے کہ جی پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، لیکن دوسری چیز کھا رہے ہیں، پھر بھی نام دے رہے ہیں کہ جی ہم روزے سے ہیں۔ تو اسلام کے اندر ویسا روزہ بھی منع ہے، بالکل کھانے پینے سے دن میں رک جانا ہے، کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہے، چاہے وہ چیز پکائی گئی ہو یا جو وہ چیز پکائی نہیں گئی ہو۔ اور اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ مسلسل روزہ رکھے جائیں، بیچ میں توڑ کر نہ رکھا جائے، اسی میں فائدہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، کہ روزے کا مسلسل رکھنا بھی اہم ہے، تاکہ بار بار بھوک لگنے کی وجہ سے آدمی کے اندر وہ مادہ پیدا ہوگا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، ورنہ 1 دن زیادہ دیر تک بھوکے رہنا اور سخت تکلیف برداشت کر لینا روزے کا جو مقصد ہے اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ بار بار بھوکا رکھنے کے آدمی کو پریکٹس کرایا جائے، مسلسل ریہرسل کرایا جائے، تاکہ وہ 1 مہینے کی جو ٹریننگ حاصل کریں، وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اندر محسوس کریں اور لوگوں کی بھی تکلیف محسوس کریں۔ اس لیے آپ غور کیجئے کہ روزہ ہم لوگوں کے اندر بہت سارے مادے پیدا کرتا ہے، صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ سامنے کھانا پینا موجود ہے، سامنے بیوی موجود ہے، لیکن آپ دن میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتے، آپ کھانا پینا نہیں کھا سکتے، تو اس سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کون سی چیز سے حاصل ہوگی؟ بالکل حاصل نہیں ہو سکتی۔ روزہ رکھتے ہوئے ہم کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں، تو یہ اس بات کا پیغام جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جن کی تکلیف ہمیں سمجھنی ہے۔ ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنا ہے کہ اگر آج ہم دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کئی دنوں سے بھوکے ہیں، آخر ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ تو روزہ اس لیے بھی ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سوچیں اور غور کریں اسلام کے اندر روزہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو روزہ فرض کیا، کب فرض کیا ہے؟ سن 2 ہجری میں فرض کیا ہے، مدینہ کے اندر فرض کیا ہے، مکہ میں فرض نہیں کیا۔ جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ مجبوری کا روزہ ہے۔ ہم لوگ پریشانی کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اس کا روزہ نہیں۔ جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے، اسلام کے اندر روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب میں چند فضیلتیں روزے کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور بنیادی رکنوں میں سے ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल ईमान किताब नंबर 2 बाब नंबर 2 हदीस नंबर 8, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह वल हज व सौम रमज़ान, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज के लिए दाना और रमज़ान के रोज़े रखना। यहाँ तरतीब में रमज़ान के रोज़े नीचे आ गए हैं, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। ये इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। रोज़े की अहमियत तो यह है कि ये एक पोशीदा इबादत है। आप गौर कीजिए, सुबह के वक्त अगर हम और आप सहरी खाते हैं, सहरी खाने के बाद हमें कोई नहीं देखता, दिन में अगर हमें भूख लग जाए, हमें प्यास लग जाए, तो हम चुपके से अपने घर के कोने में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर हम और आप ऐसा नहीं करते। क्या पता चला कि रोज़ा जो है एक पोशीदा इबादत है, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से है और बंदे से है। उसका ताल्लुक़ तो ऐसा है और इतना मजबूत है कि आदमी अल्लाह के डर से पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता, वरना वो ऐसा कर सकता था। लोगों को क्या मालूम कि उसने खाया या उसने पिया, किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह के डर से उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो ये एक पोशीदा इबादत है। आप गौर कीजिए, रोज़ा क्या है? रोज़ा एक आजमाइश है। 29 दिन या 30 दिन तक हमको दिन में भूखे रख कर यह आजमाया जा रहा है कि ज़रा दुनिया के भी तकलीफ़ दे लोगों को याद करो, दुनिया के अंदर भी न जाने कितने भूखे हैं, उनकी तकलीफ़ को अपने दिलों में महसूस करो। तो ये एक आजमाइश है हमारे लिए। रोज़ा क्या है? रोज़ा एक ढाल है। जब आदमी जंग के मैदान में जाता है तो क्या लेकर जाता है? ढाल लेकर जाता है, ताकि तलवार से उसका बचाव हो सके। उसी तरह रोज़ा हमारे लिए ढाल है। किससे बचने का ढाल है? शैतान के तौर तरीके से बचने का ढाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1894, अस्सियामु जुन्नतुन फला यरफुस, रोज़ा जो है वो एक ढाल है। आदमी फिस्को फजूर की बात ना करे, वला यजहल, और जहालत की भी बात ना करे। व इन इम्रुउन कातलहु औ शातमहु फलयकुल इन्नी साइम, और अगर कोई आदमी उससे लड़ाई झगड़ा करे या उसको गाली दे तो वो फ़ौरन कहे मैं रोज़े से हूँ। हम और आप ये पैगाम दे रहे हैं उस आदमी को जो हमें रोज़े की हालत में गाली दे रहा है, कि उसको समझना चाहिए कि रोज़ादार कभी गाली नहीं बोलता, रोज़ादार लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हमारे अंदर रोज़े ने ये सब्र का मादा पैदा कर दिया कि सामने वाले ने हमको गाली दी, फिर भी हम खामोश रहे। इसलिए नहीं खामोश रहे कि हमारे पास ताकत नहीं है, हम गाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोज़े ने हमें ये सिखाया है कि हमको गाली नहीं देना है। सामने वाले ने हमको मारा, हम उसको डबल मार सकते हैं, 1 का 2 मार सकते हैं, लेकिन हमने नहीं मारा, क्योंकि रोज़े ने हमें सिखा दिया है कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें। मैं रोज़े की बात कर रहा हूँ। रोज़े की अहमियत क्या है? रोज़ा हमें मुसलसल 1 महीने तक ट्रेनिंग दे रहा है कि 11 महीने तक हमें इस्लाम के तमाम क़वानीन पर चलने के लिए तैयार रहना। आप देखिए, नमाज की मुद्दत चंद वक्त की है। फिर इसी तरह ज़कात जब हम और आप अदा करते हैं तो किसी को मालूम पड़ता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। लेकिन रोज़ा तो हर आक़िल व बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और ये ज़िंदगी बाकी रहे तो जब तक ज़िंदगी बाकी है उस वक्त तक हमें रमज़ान का महीना मिलता है। तो 1 महीने तक हमारी ट्रेनिंग कराई जा रही है, हमको तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल उस फ़ौजी की तरह कि हम 11 महीने तक भी अल्लाह के कानून पर चलने के लिए तैयार रहेंगे। आप देखिए, सुबह के वक्त सहरी के लिए उठना है, सभी लोग उठते हैं। दिन में फ़लाँ चीज़ नहीं खानी है, नहीं खाते हैं। फ़लाँ चीज़ों से रुक जाना, रुक जाते हैं। इफ्तारी फ़लाँ वक्त करनी है, फ़लाँ वक्त पे करते हैं। तो किताब व सुन्नत पर अमल करने का तरीका ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोज़े से हासिल होता है। रोज़ा क्या है? रोज़ा पाक दामनी की दलील है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ख्वाहिश तो है, लेकिन ताकत नहीं कि वो शादी कर सकें। इस्लाम ने हल दिया है कि उस आदमी को चाहिए कि वो रोज़ा रखे, ताकि ज़िना से तो बचेगा,
اس کی نگاہوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے شرمگاہوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 3 حدیث نمبر 5066، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے اگر طاقت ہے تو شادی کرو، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہوں پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ ہمارے معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، فلمی ہیرو ہیروئن وغیرہ کیا کرتے، وہ لوگ بھی چند دنوں کے لیے کھانا پینا بند کر دیتے، روزے رکھتے ہیں تاکہ ان کی فٹنس جو ہے وہ برقرار رہے۔ روزہ ہمارے معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ہمارے ہاضمے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اسی طرح ہماری چربی کو پگھلانے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو روزے کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بے حساب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک ہو جاتی ہے، لیکن روزہ، اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا ثواب، صرف ایک روزے کا ثواب اتنا ہے تو 29 یا 30 دن کے روزے کا ثواب کتنا ہوگا؟ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1153، ما من عبد یصوم صوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اگر کوئی بندہ ایک دن روزہ رکھے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ روزے کا فائدہ کتنا ہے؟ ارے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا، قبر میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 3113، دائیں طرف سے روزہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر، یعنی ادھر سے مت آؤ، اس آدمی کو، یہ روزے دار ہے، اس کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یاد رکھیے قیامت کے دن روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ مستدرک حاکم کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 2036، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ۔ کیا موجود ہے؟ حدیث کے اندر آیا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے روک دیا تھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ قبول کرے گا، اور جب سفارش قبول ہو گئی تو کیا ہوگا؟ قرآن کی بھی سفارش قبول ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ باب ریان سے اس روزے دار کو داخل کرے گا۔ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ریان سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی قیامت کے دن داخل نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماہ رمضان کا روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔